السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے، جس میں بچوں نے اپنے اپنے تئیں دینیات کے مختلف شعبوں کی چیزیں پیش کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان بچوں کو دینی اعتبار سے دین دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس مکتب کے چلانے والے جناب القاب صاحب کو اللہ تبارک و تعالی حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، اور تا دیر اس مکتب کے اس فیض کو اللہ تبارک و تعالی باقی رکھے۔ ایک بڑے عجیب علاقے میں کافی عرصے سے یہ مکتب چل رہا ہے، جو شہر کا ایسا علاقہ کہلایا جاتا ہے کہ دین سے دور ہے، اور دیگر جو دنیاوی امور ہیں وہاں پائے جاتے ہیں۔ ایسے علاقے میں یہ مکتب کا ایک عرصے سے چلنا قابل ستائش ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں القاب صاحب کو کہ جو ایک زمانے سے یا ایک عرصے سے یہ مکتب چلا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ مکتب سے بہت سارے بچے فیضیاب ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھے۔ دنیا کے اندر اس کائنات میں شروع زمین میں سب سے عظیم ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اس سے سچی، اس سے عظیم اور اس سے فضیلت والی کوئی کتاب دنیا کے اندر پائی نہیں جاتی۔ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ جب اللہ نے اس کتاب کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، تو اس کتاب کی خدمت کسی بھی اعتبار سے، ناظرے سے لے کر تفسیر تک جتنی بھی خدمات ہیں اس کتاب کی، تو وہ خدمات انجام دینے والے لوگ اور اس سے لگے ہوئے لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اور اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتاتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن کے کسی بھی علم سے تعلق رکھنے والے لوگ، سیکھنے والے لوگ اور سکھانے والے لوگ، یہ امت کے بہترین لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور ان کی بڑی زبردست فضیلت ہے۔ تو یہ مکتب کے ذریعے سے القاب صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ امت کے بہترین لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائے، اور اسی طرح انہیں آگے بھی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تو بہت سی ہیں، ہم اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بچے ہیں جس مکتب سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو باقی رکھے اور تادیر رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ یہ تھے ہمارے درمیان شہر کی ایک نامور بے باک مقرر اور ایک بے باک شخصیت فضیلت الشیخ مولانا محمد یوسف عمری حفظہ اللہ، جو انتہائی مختصر سے وقت میں انتہائی قیمتی نصیحتیں ہمیں فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ میں جو نصیحت شیخ نے کیے ہیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان دوسری علمی اور بڑی شخصیت موجود ہیں، فضیلت الشیخ عبدالسلام فیضی حفظہ اللہ۔ بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا آپ آئیں اور چند قیمتی نصیحتیں ہمیں فرمائیں۔ میں اس شعر کے ساتھ آپ کو بلاؤں گا، اور حقیقت میں آپ اس کے مصداق ہیں کہ بھرے ہیں آپ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، بھرے ہیں آپ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی،
मुलाकाती आपका गोया भरी महफिल से मिलता है। फजीलतुल शेख मौलाना अब्दुल सलाम फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह डाइस पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हाज़रीन इजलास और मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, ये अलक़ाब साहब का महल्ला जाती छोटा सा इदारा जिसकी इतनी बड़ी खिदमत है, और वो भी कुरान मुक़द्दस के ताल्लुक़ से कि जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि हमने इस कुरान को माह मुबारक में नाजिल किया, और नबी ने फरमाया कि इसके एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियाँ, एक हर्फ पर 10 नेकियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको अता फरमा रहा है। जैसे अलिफ लाम मीम, तो एक एक लफ्ज़ पर 10-10 नेकियाँ हमारे नामा आमाल में अजर और सवाब की शक्ल में लिखी जा रही है। लिहाजा क्यों ना हम अपने बच्चों को मकतब की तालीम के बाद जब वो घर पर आएँ तो कुरान उनसे सुने और उनको सुनाएं। तो वो ख़वातीन जो इल्म से दूर हैं, पढ़ नहीं पाएँ, वो कुरान सुन कर के उतना सवाब हासिल कर सकती हैं जो पढ़ने वाला कर रहा है। तो उसकी बरकत से आप अपने सीने को मुतय्यन और मुअत्तर कर सकती हैं। इसी तरह बच्चियों ने, तालिबात ने और कुछ तलबा ने अपनी तकारीर और नज़्म पेश किया, बहुत अच्छा बेहतर मालूम हुआ। और मैं ये चाहता हूँ और ऐसा होना चाहिए कि मकतब की तालीम के बाद हमारी माएँ बहनें खुसूसन और उनके वालिदैन खुसूसन इस बात पर ध्यान दें कि बच्चा आधा था 1 घंटा कुरान की तिलावत बाकायदगी के साथ वक्त मुतय्यन कर ले, बादल फज्र या बादल मगरिब, कि कुरान की तिलावत ज़रूर करे। वो इतना वक्त नहीं लगा सकते तो 10 मिनट का वक्त लगाएं, लेकिन हर माँ बहन जो यहाँ बैठी है उस तक भी ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि वो अपने घर में मगरिब की नमाज के बाद 10 मिनट कम से कम कुरान की तिलावत करें। अपने बच्चों से करवाएं, अपनी बहुओं से करवाएं, अपनी बेटियों से करवाएं, या बाद नमाज मगरिब। और बेहतर होगा कि सुबह शाम तिलावत कलाम पाक को आम करने की कोशिश करें। आज के इस इजलास में आपके लिए सिर्फ 10 मिनट का प्रोग्राम दे रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके मुताबिक आपको और मुझको अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि हम अपने घरों के अंदर आज से लाजिम कर लें कि 10 मिनट हमको फजर के बाद कुरान पढ़ना है और 10 मिनट बाद नमाज मगरिब पढ़ना है। चाहे मुसल्ले पर पढ़ें या छत पर पढ़ें, चांदनी पर पढ़ें, जहाँ चाहें पढ़ें आप, लेकिन पढ़ते रहें। तो ये कुरान ख़ानी से जो है आपके घरों के अंदर खैर और बरकत को जो मायार बढ़ेगा इंशाअल्लाह रहमान, वो आपकी अपनी आंखें देखेंगी। अल्लाह ताला जो पैगाम कुरान मुक़द्दस का मैंने इन ख़वातीन तक पहुँचाया है, इनको, इनके ज़िम्मेदारों को और इनके मातहतों को तमाम को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ये थे हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम और शहर की एक बुज़ुर्ग इल्मी शख्सियत अब्दुल सलाम साहब फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है हमारे उलमाए किराम को सेहत व आफ़ियत से रखे, हर किस्म के शर पसंद अनासिर से अल्लाह ताला उलमाए किराम की हिफाजत फरमाए। अब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा एक और इल्मी शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना ज़बीउर रहमान साहब नूरी हफ़िज़हुल्लाह, जो आप अल्हम्दुलिल्लाह अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि चंद कीमती नसीहतें हमें फ़रमाएँ। मैं आपके बारे में ये कहूँगा, चूँकि आप अल्हम्दुलिल्लाह दीनी प्रोग्राम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ख़ास तौर से उलमाए किराम के साथ में। मैं ये कहूँगा आपसे कि इस मजलिस के ज़रिए उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,
نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. گزارش ہے فضیلت الشیخ مولانا ذبیح الرحمان صاحب نوری حفظ اللہ. اس کو تھوڑا سا اونچا کرو نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. معزز علماء اکرام، مہمانان گرامی قدر، خواتین اسلام اور اس مکتب کے عزیز طلبہ و طالبات، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر. کیونکہ مجھے یہاں مختصر بولنا ہے اور مجھے پہلے کہا گیا تھا کہ آپ استقبال رمضان پر بولیے، لیکن میں اس سے قبل 2 منٹ کہ یہاں میں شروع سے پروگرام میں رہا اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ تمام طلبہ طالبات نے اپنے مختلف قسم کے پروگرام پیش کیے اور الحمدللہ بہت ہی بہترین اور یہ اچھے پروگرام تھے. کیونکہ ابھی آپ طلبہ ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی آپ کے سیکھنے کے دن ہیں. آپ نے یہاں مائک پر آ کر بولا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام ہی طلبہ و طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور اپنے معافی ضمیر کو تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا. اگر تعلیم کی اہمیت پر بولا جائے تو یہ ایک الگ موضوع ہے، یا تربیت پر بولا جائے تو یہ الگ موضوع ہے. لیکن آئیے، مجھے جو بولنے کو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ استقبال رمضان پر بولیے. کیونکہ ابھی ہمارے سامنے عربی کا جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، جو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہے. ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ رمضان مبارک کی آمد ہمارے قریب ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب رمضان کی آمد قریب ہے تو ہم کو اس کا استقبال بھی کرنا ہے، ہم کو اس کا ادب بھی کرنا ہے، ہم کو اس کا احترام بھی کرنا ہے. جس طریقے سے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، تو ہم اس پروگرام کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں، اور پہلے سے کرنے کے بعد ہمارے مہمانوں کے لیے ہم پورا انتظام پہلے سے کر لیتے ہیں. تو گویا اسی طریقے سے ہم رمضان مبارک کا استقبال کریں، اور استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ جو رمضان کے روزے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، ان روزوں کی ادائیگی کریں. آئیے دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین رحمہ اللہ رمضان مبارک کا استقبال کس طریقے سے کیا کرتے تھے. امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں، لطائف المعارف کے اندر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلف صالحین رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب رمضان کی آمد ہوتی، 6 مہینے بچتے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے الہ العالمین، تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. اور جب رمضان کا مہینہ آتا، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے، اور جب یہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا، 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے الہ العالمین، رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے جو تیری عبادت کی ہے، تیری بندگی کی ہے، اے اللہ تو ہماری اس عبادت کو، ہماری اس بندگی کو، ہماری قرآن کی تلاوت کو، ہماری نفلی نمازوں کو، ہمارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرما. یہ تھا سلف صالحین رحمہ اللہ کا رمضان کے استقبال کے تعلق سے معاملہ اور معمول اور طریقہ.
بس ہمیں بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ قرآن مجید پڑھاتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا درس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چلتا تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا امام مالک رحمہ اللہ اپنے درس حدیث کو بند کر دیتے تھے اور صرف قرآن کا درس مسجد نبوی کے اندر ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا نزول بھی اسی ماہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہوا ہے، جس طریقے سے اس سلسلے میں قرآن مجید کی متعدد آیت کریمہ دلالت کرتی ہیں۔ تو گویا ہمیں رمضان مبارک کے اس مہینے کا ادب اور احترام اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، ان روزوں کی ادائیگی اور اسی طریقے سے اس کا ادب اور اہتمام کرنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کا مہینہ پانے کے بعد وہ روزہ نہ رکھے اور اپنے ایام کو اسی طریقے سے گزار دے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میرے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے لے کر چلتے ہیں اور ایک ایسی جگہ پر لے کر جایا جاتا ہے جو جگہ میرے لیے چلنا بہت مشکل تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ چلیے، اس پر چڑھنا ہم آپ کے لیے آسان فرما دیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر چڑھایا گیا، چڑھائے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جو خوفناک منظر دکھایا گیا وہ منظر بڑا ہی ڈراؤنا تھا، وہ منظر بڑا ہی خوفناک تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس منظر کو دیکھ کر ڈر گیا، میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے کہا کہ یہ کن لوگوں کا انجام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لوگوں کا انجام ہے، یہ ان لوگوں کا نتیجہ ہے جو رمضان کے مہینے کے پانے کے بعد رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے بلکہ کھایا اور پیا کرتے تھے، یعنی یہ لوگ روزہ خور ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کئی احادیثیں ہیں، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو رمضان مبارک کا ادب، احترام اور اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ خیر۔ خاموشی بنائے رکھیں آپ لوگ، طلباء خاموش بیٹھے رہیں۔ یہ تھے ہمارے سامنے شیخ ذبیح الرحمن نوری حفظہ اللہ، جو رمضان مبارک کے حوالے سے، استقبال رمضان کے حوالے سے قیمتی نصیحتیں فرما رہے تھے۔ اب ہمارے درمیان تشریف فرما ایک اور علمی ذی وقار شخصیت موجود ہیں، فضیلت الشیخ حافظ محمد اسرار محمدی حفظہ اللہ، جو الحمدللہ فی الحال ام القرا یونیورسٹی مکہ المکرمہ میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک بڑا عالم بنائے، عالم اور عالم با عمل بنائے۔ میری گزارش ہے شیخ اسرار صاحب مکی حفظہ اللہ سے، میں اس شعر کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ آپ کو بلاؤں گا کہ میں نے آواز دی آپ کو بڑے ناز کے ساتھ، میں نے آواز دی آپ کو بڑی ناز کے ساتھ، آپ بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ دائس پر تشریف فرما فضیلت الشیخ اسرار صاحب محمدی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید
ورتل القرآن ترتیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم حاضرین، پیارے بچوں اور پردے میں آئی ہوئی خواتین، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، میں آپ کے سامنے تھوڑے سے وقت میں علم کے تعلق سے اور حفظ کے تعلق سے اور تجوید کے تعلق سے کچھ بنیادی گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ محترم سامعین، یوں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس میں مرد، عورت، بوڑھے، بچے سب لوگ شامل ہیں، سب کے لیے جو ہے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں علم کی جو ہے دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے علم کی وہ قسم جو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے اور واجب ہے کہ اس کا علم حاصل کریں۔ سب سے پہلی چیز کہ توحید کا علم حاصل کریں۔ محترم سامعین، ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو توحید میں بہت زیادہ کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ توحید کے مسائل لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے ہیں، توحید کی تقسیمات لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہیں، توحید کے ارکان کیا ہیں، توحید کے شروط کیا ہیں، نواقض الاسلام کیا ہیں، یہ تمام چیز ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق تمام لوگوں کے لیے جو ہے توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب توحید کا علم لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے، توحید کی معلومات لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے، تو لوگ گمراہی کے شکار ہوتے ہیں، لوگ گمراہ لوگوں کے شکار ہوتے ہیں، بدعات لوگوں کے درمیان پھیلتی ہیں اور شرک اور بدعات والے کاموں میں لوگ جو ہے ملوث ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے بہروپیے لوگ ہمارے درمیان ایسے آتے ہیں جو ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب توحید کی معلومات ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، توحید کا علم ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، توحید کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، تو یہ جو ہے شرک کرنے والے لوگ، یہ بدعت کرنے والے لوگ، یہ جن کے اندر جو ہے کفر کی چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ جن کے اندر جو ہے کفریہ باتیں پائی جاتی ہیں، بدعات پائی جاتی ہیں، یہ لوگ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہماری جو ہے خواتین کو گمراہ کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس توحید کی مکمل معلومات نہیں ہے، توحید کی تفصیل نہیں ہے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اس حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے جس چیز کا علم حاصل کرنا تمام مرد اور عورتوں کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، اس حدیث کی روشنی میں توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ محترم سامعین، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسرین کرام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جہاں بھی عبادت کا لفظ آیا ہے وہاں اس عبادت کا معنی و مفہوم ہوگا اللہ رب العالمین کی توحید۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے تمام جنات اور انسانوں کو اس دنیا میں صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھے۔ محترم سامعین، آج لوگوں نے توحید کو ترک کر دیا، لوگوں نے توحید کو چھوڑ دیا، توحید کی تعلیمات حاصل کرنے کو جو ہے اہمیت نہیں تھی، تو جو ہے گمراہیاں ان کے اندر آ رہی ہیں، شرک و بدعات ان کے اندر آ رہے ہیں، پھر وہ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جن کے اندر بدعات پائی جاتی ہیں، وہ ایسے لوگوں کو جو ہے فالو کر رہے ہیں جن کا منہج صحیح نہیں ہے، جن کی توحید صحیح نہیں ہے، جن کی تعلیمات صحیح نہیں ہے، جنہوں نے جو ہے صحیح مصدر اور جہاں سے تعلیم حاصل کرنا چاہیے تھا وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ محترم سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لگائیں۔ محترم سامعین، یہ گمراہیاں، یہ بدعات، یہ شرک والے کام اور یہ منہج میں خرابی، توحید میں خرابی اس لیے آتی ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے دین کی تعلیمات نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ محترم سامعین و سامعات، دین کی اہمیت اور فضیلت جو ہے قرآن اور احادیث کے اندر بیان اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان
قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ نوافل میں سب سے اہم عبادت، نفلی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ محترم سامعین، بہت سی جو ہے احادیث موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا جو ہے بہت اچھی چیز ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ محترم سامعین، تو علماء کرام پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو قرآن کی صحیح تعلیم ہے، احادیث کی صحیح تعلیم ہے، توحید کی صحیح تعلیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صحیح تعلیم ہے، اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے درمیان سے لوگ توحید کی تعلیم حاصل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم حاصل کریں گے، قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، منہج سلف کے مطابق دین کو سمجھیں گے، تو یہ جو شرک و بدعات ہمارے درمیان آ رہی ہیں، یہ جو گمراہ لوگ ہمارے درمیان پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے علماء کرام ان کا جو ہے علم کے بنیاد پر، علم کے ذریعے ان کا مقابلہ کریں گے، ان کا رد کریں گے، لوگوں کو جو ہے ضلالت و گمراہی سے نکال کر، گمراہ لوگوں کی گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئیں گے، جو ہے گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر جو ہے روشنی کے توحید کے اجالے کی طرف لے آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی کی طرف لے آئیں گے۔ تو توحید کا علم حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ محترم سامعین، آپ دنیا میں کسی بھی چیز کا علم حاصل نہ کریں، دنیاوی علم حاصل نہ کریں، لیکن توحید کا علم ضرور حاصل کریں۔ توحید کا جب آپ علم حاصل کریں گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ محترم سامعین، ہمارے درمیان جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے درمیان جو دشمنان اسلام ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کی سب سے پہلی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت نے اللہ رب العالمین کی توحید کو چھوڑ دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا ہے۔ لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح لوگوں کی اکثریت کے اندر جو ہے توحید کی بجائے شرکی اعمال موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر بدعات موجود ہیں۔ محترم سامعین، تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ حافظ قرآن کو حفظ کرنے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ محترم سامعین، میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ آپ جو ہے اگر دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ وہ آپ کی عزت کرتے ہیں یا نہیں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ وہ آپ کا عزت و احترام کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں جو ہے معزز ہیں، آپ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں محترم ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بڑا ہے۔ آپ اپنے مرتبے کو پہچانیے اور دین کی اہمیت کو، دین کی تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت کو سمجھیے اور دین کا علم حاصل کیجیے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو جو ہے حفظ قرآن کرائیے اور ایسے اساتذہ کا انتخاب کریں حفظ قرآن کے لیے، قرآن کا حفظ کرانے کے لیے، جن کا منہج صحیح ہو، جن کی توحید صحیح ہو، جن کی جو ہے دینی تعلیمات صحیح ہو، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی تجوید بھی صحیح ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ محترم سامعین، ترتیل کے جو ہے کئی قسمیں ہیں، جو ہے اس میں ایک تحقیق بھی ہے، اس میں ایک حدر بھی ہے، اس میں ایک تدویر بھی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے پہلے قرآن کی تجوید کو سیکھنا ضروری ہے کہ ہمیں الف کو کیسے پڑھنا ہے، با کو کیسے پڑھنا ہے، تا کو کیسے پڑھنا ہے، سا کو کیسے پڑھنا ہے۔ محترم سامعین، تو آپ اپنے بچوں کو حفظ کرانے کے لیے، آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھانے کے لیے ایسے اساتذہ کا انتخاب کریں جن کی توحید صحیح ہو، جن کا منہج صحیح ہو، اس کے ساتھ ساتھ ان کی تجوید بھی صحیح ہو، یعنی قرآن کو وہ ویسے ہی پڑھتے ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو ویسے ہی پڑھتے ہوں جیسے صحابہ کرام نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو ویسے ہی پڑھتے ہوں جیسے ہمارے اسلاف نے قرآن کو پڑھا ہے، اور یہ بالتواتر کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، کس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، کس لفظ کا کیا مخرج ہے، کس لفظ کی کیا صفات ہے، مد کو کتنا کھینچنا ہے، اسی طرح ادغام کیا ہوتا ہے، اظہار کیا ہوتا ہے، اسی طرح تمام چیزیں ہیں جو ہے تجوید کے مسائل ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے۔ محترم سامعین، جب لوگ تجوید نہیں سیکھتے ہیں، لوگ بغیر تجوید کے کیسے بھی قرآن پڑھتے ہیں، الٹے سیدھے جو ہے مخرج سے قرآن کو پڑھتے ہیں، تو محترم سامعین بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ لحن جلی کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں، یعنی جس لفظ کو جیسا پڑھنا چاہیے تھا وہ اس لفظ کو ویسا نہیں پڑھتے ہیں، تو کبھی جو ہے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے عربی میں جو ہے
قاف جسے ہم بڑا قاف کہتے ہیں، لوگ بڑا قاف کہتے ہیں، اگر قرآن کے اندر قلبن موجود ہے اور اگر ہم اسے چھوٹے قاف سے پڑھ دیں قلبن، یعنی قلبن کا مطلب بڑے قاف سے جو قلبن ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دل، اور چھوٹے قاف سے جو قلبن ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اگر قرآن مجید کے اندر کہیں قلبن لفظ آیا ہوا ہے جس کا معنی و مفہوم ہوتا ہے دل، اگر کوئی شخص اسے چھوٹے قاف سے قلبن نہ پڑھتے ہوئے قلبن پڑھ دیتا ہے تو اس کا معنی و مفہوم ہو جاتا ہے کتا۔ تو محترم سامعین، اگر ہم جو ہے تجوید نہیں سیکھتے ہیں تو ہم لحن جلی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور علماء اکرام کہتے ہیں، ماہرین تجوید کہتے ہیں، جو ہے علماء تجوید کہتے ہیں، اگر کوئی شخص قرآن کو لحن جلی کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی لحن جلی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یہ حرام ہے۔ محترم سامعین، تجوید کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے درمیان بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر حرکت کا الٹ پھیر ہم نے کر دیے تو وہ کفر تک وہ جو ہے معنی پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہے، ہم جو ہے 5 وقت کی نماز میں ہر رکعت میں اسے پڑھتے ہیں، اور جو ہے سورہ فاتحہ کا ہر نماز میں پڑھنا رکن ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر رکن ہے۔ لہٰذا جو ہے اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر ایک آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، اگر کوئی شخص اسے انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ دیتا ہے تو یہ جو انعمتو جو اس نے پڑھا ہے یہ جو ہے اسے کفر تک پہنچا دے گا اور شرک تک پہنچا دے گا۔ لہٰذا قرآن کی تجوید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے ایسے اساتذہ کا انتخاب کریں جن کی تجوید اچھی ہو، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو جو ہے حفظ کرائیں۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہماری میٹنگ جو ہے ہمارے پرنسپل صاحب کے ساتھ تھی، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جو بچوں کی جو قبولیت ہوتی ہے ام القریٰ یونیورسٹی جو مکہ مکرمہ میں ہے، وہاں بچوں کو کس معیار پر قبول کیا جاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے پرسنٹیج دیکھتے ہیں، پھر اگر کوئی 2 بچے ایسے آتے ہیں جن کا پرسنٹیج برابر ہے، یعنی دونوں بچوں کا پرسنٹیج 80-80 ہے، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کس شخص نے، کس بچے نے جو ہے قرآن کو حفظ کیا ہے، یا کس نے زیادہ جو ہے قرآن کی صورتیں یاد ہی کی ہیں، پارے یاد کی ہیں۔ پھر جو حافظ قرآن ہوتا ہے ہم اس بچے کو اس پر ترجیح دے دیتے ہیں جسے قرآن یاد نہیں ہوتا ہے، اور ایسے بچے کو قبول کر لیتے ہیں اور داخلہ دے دیتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، جو ہے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں جو ہے تعلیم کے تعلق سے، دینی تعلیم کے تعلق سے بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو عالم بنانے کی ضرورت ہے، ہر فن کا متخصص بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تجوید کی اہمیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق جو ہے قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔